خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ 3 دن سے الحمدللہ آپ لوگ ادارہ رہبر انسانیت کے زیر اہتمام عظیم الشان پروگرام کو سن رہے ہیں۔ آج کا چوتھا دن ہے اور میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیے۔ ہماری ان تمام ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے مراٹھواڑہ کے بہت ہی عظیم شخصیت کو چنا ہے۔ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ایک بہت ہی زبردست تنظیم جو مہاراشٹر لیول پر کام کر رہی ہے نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اس تنظیم کے ایک رکن کو میری مراد جناب قاری شہباز حریری صاحب ہیں۔ میں قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی اور جناب قاری شہباز صاحب حریری رکن بزم حسان اورنگ آباد مہاراشٹر نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کی۔ اب اس کے بعد نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری منہاج صاحب اشاعتی، بہت ہی زبردست نعت خواہ ہیں، بارہا آپ نے ان کو بھی سنا ہوگا، تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قاری منہاج صاحب اشاعتی کو۔ میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے، میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے، میرے نبی کا جو بھی دیوانہ ہو جائے، عاشق اس کا سارا زمانہ ہو جائے،
سارا زمانہ ہو جائے، دنیا والوں کیسا ہوگا وہ منظر، دنیا والوں کیسا ہوگا وہ منظر، طیبہ جس دن ہمارا جانا ہو جائے، طیبہ جس دن ہمارا جانا ہو جائے، حافظ قرآن بن جائے جس گھر لڑکا، حافظ قرآن بن جائے جس گھر لڑکا، برکت والا اس کا گھرانہ ہو جائے، برکت والا اس کا گھرانہ ہو جائے، برکت والا اس کا گھرانہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ قاری مناز صاحب نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے، اور وہ جو ہے تو ہماری ایک بہت ہی زبردست تنظیم ہے جس کا نام بزم رسالت ہے، جو الحمدللہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے پروگرامات لیتی ہیں۔ قاری مناز صاحب اس کے بھی رکن ہیں، تو آپ نے سنا کہ قاری مناز صاحب بہت ہی اچھی نعت گنگنا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں، اور آج کے ہمارے جو مقرر خصوصی ہیں حضرت مولانا انصار الحق صاحب اعجازی ناندی دامت برکاتہم سے میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا کا جو عنوان ہے حج کی فضیلت و اہمیت، اس پر روشنی ڈالیں گے، اور حضرت مولانا دامت برکاتہم جو ایک بہت ہی مایہ ناز مقرر بھی ہیں، اور ادارہ دعوت الحق جو اورنگ آباد نہیں بلکہ پورے مراٹھواڑہ کے اندر مکاتب کا ایک منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، مکاتب کے محنت کر رہا ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ تو میں اب حضرت مولانا انصار الحق صاحب اعجازی ناندی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور ان کا جو عنوان ہے حج کی فضیلت و اہمیت، اس پر روشنی ڈالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم
नाज़रीन किराम, बुनियादी अरकान इस्लाम की जो बुनियादी रुकन हैं, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो इबादत हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम पर इसकी अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से कुछ इबादतें, मसलन नमाज, ईमान के बाद नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर शख्स पर जो ईमान वाला है, आकिल है, मुसलमान है, बालिग है, अल्लाह ने उस पर फर्ज किया है, इसमें कोई कैद नहीं है। इसी तरीके से ईमान के बाद नमाज हुई, नमाज के बाद रोजा है, ये भी हर एक अहले ईमान पर, हर एक मुसलमान पर, हर एक कलमा गो पर जो आकिल हो, मुसलमान हो, मुकीम हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, उस पर भी अल्लाह पाक रमजान का मुबारक महीना आने पर रोजे उस पर भी फर्ज होते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। इसी तरीके से एक तीसरा रुकन इस्लाम का, जिसे हम ज़कात कहते हैं, ये एक ऐसा रुकन है, ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा बुनियादी अल्लाह पाक की जानिब से बुनियादी अमल है कि जिन्हें अल्लाह पाक ने माल अता फरमाया है, साहिब निसाब बनाया है, उन पर ज़कात फर्ज होती है, तो साल में एक मर्तबा अपने माल की ज़कात अदा करना उस मुसलमान पर, उस आकिल बालिग मर्द औरत पर जिन्हें अल्लाह पाक ने माल का निसाब का मालिक बनाया है, साहिब निसाब बनाया है, उन्हें साल में एक मर्तबा अपने माल की ज़कात, यानी माल का 40वां हिस्सा, 2.5% उसे अल्लाह की राह में खर्च करना जरूरी होता है, फर्ज होता है। वो हज जो अल्लाह पाक ने हर उस आदमी पर, हर उस औरत पर जो जिसके पास इतना माल है, जिसके पास इतनी ताकत और सलाहियत है, जिसे अल्लाह ताला ने, मैंने कुरान करीम के शुरू में जो आयत करीमा तिलावत की है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसमें यही फरमाया गया है कि हज का फर्ज होना, हज की फर्जियत उन्हीं लोगों पर है, उन अहले ईमान पर है जिनके पास ज़ादे राह, इतना रुपया, इतना पैसा कि वह बैतुल्लाह जाने आने तक के खर्च कर सकते हैं, उनके पास इतनी रकम है, तो अब पर इन पर जो है हज फर्ज हो गया है। अब इन्हें उसी वक्त हज करना, उसी साल हज करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। अब जो लोगों के जहन में एक गलत फहमी है या लाइल्मी है या उन्हें मालूम नहीं है, जो ये समझते हैं कि हज तो हम आखिर उम्र में करेंगे, अभी तो घर बनाना बाकी है, अभी तो बेटियों की शादी बाकी है, अभी तो बहुत सारे मसाइल हैं, मंसूबा बंदी में बहुत सारे आमाल जो हमने तय कर रखे हैं, हज को आखिर में तय किया है कि आखिरी उम्र में हमें हज करना है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हज अल्लाह की, हज ऐसी इबादत है, गोया हज मोहब्बत का, इश्क व मस्ती का सफर है, जो हजरत इब्राहीम और हजरत उनके बेटे लख्ते जिगर इस्माइल और उनकी बीवी सैयदना हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, रज़ी अल्लाह अन्हा की जो कुर्बानियां हैं, आपकी चंद अदाएं हैं, आपकी चंद वफाएं हैं, आपके चंद आमाल हैं, आपकी चंद आमाल हैं जिसका नाम हज है। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह पाक ने खलील कहा है, जिन्हें अपना दोस्त कहा है, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं,
جن کی تاریخ میں اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں جن کے واقعات کو، جن کے حالات کو مفصل حدیثوں کی روشنی سے، کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ حج کیا ہے، حج کی فرضیت و اہمیت اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو، جیسے یہ ارکان اسلام جو 5 رکن ہیں اسلام کے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہم 5ویں رکن کی بات کر رہے ہیں جو اسلام کا تکمیلی رکن ہے. تم میرے بھائیوں اور ناظرین کرام، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جو آپ کا آخری حج، اور حج کے بارے میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ پوری زندگی میں، ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے. جیسے نماز دن رات میں روزانہ، ہر شب و روز ہر ایمان والے کو، مرد عورت کو، عاقل بالغ کو 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے. رمضان کا مہینہ آئے تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کو پورے مہینے کے 30 یا 29 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور اسی طریقے سے صاحب نصاب ہیں تو ہر سال آپ کو ہمیں اور آپ کو مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. لیکن مسئلہ اگر ہم اور آپ لیتے ہیں حج کا، تو حج کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر دوسری مرتبہ، اس طریقے سے تیسری مرتبہ، اخیر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جاتا نہ آپ کرتے اس کو، یعنی آپ سے یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر سال حج نہیں کیا جاتا. اس لیے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج فلم یرفث ولم یسق، کہ جو حج کرے، کوئی گناہ کا عمل نہ کرے، کوئی فسق و فجور نہ کرے، کوئی جھگڑا کسی سے، بد زبانی اپنی زبان سے، اپنی نگاہ سے، اپنے ہاتھ سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہی ہیں، وہی انسان مسلمان ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا انسان، دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو گویا حج میں جس نے حج ادا کیا اور ایسا حج کیا کہ اپنی زبان سے بھی، اپنے ہاتھ سے بھی اور اپنے کسی عمل سے کوئی گناہ کا عمل نہیں کیا، اپنا کوئی ایسا عمل کہ جس میں گناہ کی کوئی شبہ نہیں، جس میں گناہ میں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جس میں گناہ کا کوئی دخل نہیں، صرف اور صرف للہ، اللہ کے لیے، نہ حج نہ نام و نمود کے لیے کیا، نہ ریاکاری کے لیے کیا، نہ دکھلاوے کے لیے کیا، اور نہ ہی اپنی بڑائی جتانے کے لیے کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ یہ تو محبت کا سفر ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے کی زیارت اور آپ کے گھر کی حاضری اور بیت اللہ کے طواف کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے یوں کہا، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس کا انکار کریں، کہ جو حج کی فرضیت کو نہ مانے، جو حج کے فرض ہونے کو تسلیم نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تو اس کے عمل سے بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی سارے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو حج کے بارے میں جس کی فضیلت، جس کی اہمیت کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ وہ ایسا ہے جس نے ایسا حج کیا،
حج مبرور جسے کہا جاتا ہے کہ جس کی جزا، جس کا بدلہ سوائے جنت کے، اللہ کی رضا کے کچھ نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حج کیا کہ جس میں کوئی گناہ کا عمل نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایسا حج کرنے والا شخص، ایسی حج کرنے والی خاتون اور حاجی اور حجن ایسے ہیں کرجع یوم کولدت امہ، کہ وہ ایسے ہیں جیسے پہلی مرتبہ جب انسان دنیا میں اپنی ماں کے گوشت سے جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ معصوم بے گناہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، ایسے حاجی جب حج کر کے اللہ کے دربار سے آتا ہے، حج کرتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، وہاں پہ طواف کرتا ہے اور صفا مروہ کی چکر لگاتا ہے اور وہ تمام اعمال حج کرتا ہے، تو وہ شخص اور وہ خاتون ایسے ہیں جیسے وہ دنیا میں آج پیدا ہوئے ہیں، جیسے وہ دنیا میں آج ہی وہ آئے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے جو ہے بیت اللہ کی حاضری، جو لوگ حج کی دولت سے جو ہے تو محروم ہیں، اس لیے میرے محترم ناظرین کرام، اللہ کے نزدیک مال و منال کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى ثيابکم والى صورکم والى اموالکم ولكن ينظر اللہ الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ ہمارے نہ جسموں کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے لباس کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے مالوں کو دیکھتے ہیں، جی اللہ کو جو مطلوب شے ہیں، اللہ کو جو پسند چیز ہے، وہ ہماری نیت ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے نیتوں کا صحیح ہونا، ہر عمل میں نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہو۔ کوئی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، یہ سب کے سب للہ، خالصۃ للہ، کہ ہر ایک کام اللہ کے لیے کریں، ہر ایک کام۔ حج اسی لیے کیا کہا کہ جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں، فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک مسنون عمل ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ انسان کے عمل میں، اس کی نیت میں کھوٹ پیدا کرتا ہے، اس کی نیت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے عمل کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلی جو حدیث کتاب البخاری کی جو شروع کی ہے، وہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیتیں بیت اللہ کے حاضری کی ہمارے اندر جذبات ہو، ہماری نیتیں ہوں کہ اے خدا بندہ، اے پروردگار عالم، یا ارحم الراحمین، آپ بلانے کے لیے آپ جس کو چاہتے ہیں اپنے بیت اللہ کی حاضری نصیب کرتے ہیں، میرے نبی کی روضے کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مال کا رکھنا، مال کا ہونا، یہ تو کوئی اللہ کے لیے کوئی لازمی شے نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا، آپ جائزہ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے ایسے لوگوں نے حج کو ادا کر دیا ہے، ایسے ایسے لوگ حج کر چکے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، اور کئی لوگ ایسے آج موجود ہیں جن کے پاس بیلنس بہت ہیں، جن پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے حج نہیں ادا کیا۔ تو پتہ چلا کہ نیت اگر کریں گے، ارادہ کریں گے، نیت رکھیں گے کہ حج کرنا ہے، اللہ کا یہ فرض ہے، ادا کرنا ہے، تو اللہ پاک اسباب پیدا کریں گے، اللہ راستے مہیا کریں گے، اللہ سبیل بنائیں گے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ راستہ اور انتظام کریں گے۔ اسی لیے ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ بے حد لازمی اور ضروری ہے کہ حج کی ادا کرنے کی نیت، حج کو ادا کرنے کی نیت، حج میں جانے کی نیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ حج کیا ہے، حج کے اوپر اللہ کی جانب سے کیا ملنے والا ہے،
اور جو نہ کرے اس پر کیا وعیدیں ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی جو میں نے شروع میں آیت تلاوت فرمائی ہے اس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ جو اس بات کا، اس عمل کا انکار کرے گا، اس کو ادا نہیں کرے گا، اللہ کو اس کے عمل سے، اس کے فعل سے، اس کے کام سے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں، اسی لیے حج، آئیے ہماری بات کو ہم سمجھیں کہ حج کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ حج کا جب ارادہ کرتے ہیں، حج کرنا ان پر جب فرض ہوتا ہے تو حج کیا ہے، ان کی نیتوں کو صحیح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت، سب سے پہلے ہماری نیتوں کو درست کیا جاتا ہے۔ ہر حاجی کو، ہر کلمہ گو کو، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس پر حج فرض ہو گیا ہے، ایک بات اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، یہ اس کو سکھایا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گویا لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تیرے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو ہی سب کا معبود ہے، تو ہی سب کا معبود ہے، تمام کے تمام دنیا کا پالنہار، ایکتا تنہا آپ کی ذات ہے، آپ ہے، لا شریک لک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یوں کہا گیا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ تمام طرح کی حمد، تعریف اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اے اللہ سب تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا برابر کوئی نہیں ہے۔ ہر حاجی یہ کلمات کو پڑھتا ہے، اور وہیں پر یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھائی جاتی ہے کہ حج میں جانے سے پہلے ہر حاجی کو اس کے سلے ہوئے کپڑے کو اور اس کے جبے کو اور اس کے سر کے صافے کو اور اس کی صدری کو اور جتنے بھی سارے اگر بڑے بڑے لباس پہننے والے ہیں، بہت اچھی جو ہے تو غذائیں کھانے والے ہیں، تو حالت احرام میں ہر خوشبودار چیز اور ہر خوشبودار ہر سلی ہوئی چیز پہننا، احرام کی اب حالت ایسی بن جاتی ہے کہ ہر آدمی کو، ہر مرد کو اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ اپنی صدری کو نکال دے، اپنے جبے کو نکال دے، اپنے پگڑی کو نکال دے، اور اب بنا سلی کی دو چادریں، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر سلی ہوئی دو چادروں کو حاجی جو ہے اپنے اوپر پہنتا ہے، اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے ایک عاشقانہ اللہ کے عشق میں، اس کی محبت میں ایک دیوانہ وار، کیا وہ سر کے بال نوچ نہیں سکتا، سر میں اگر کوئی کیڑا پتنگا اسے مار نہیں سکتا، اور کسی طرح کی کوئی خوشبودار چیز لگا نہیں سکتا، اور جائز جو چیزیں ہیں وہ اسے کر نہیں سکتا، اور یہ اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ اب اس کی آرزو و تمنا، اس کی محبت اب دیوانہ وار، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک دیوانگی کی طرح، ایک دیوانے کی طرح اللہ کا یہ نغمہ، حاجیوں کا نغمہ، حجاج کرام کا ایک ترانہ، اور اللہ کا یہ تلبیہ پڑھتا ہوا دیوانہ وار اللہ کے عشق میں، اس کی توحید میں، اس کی ایکتائی میں دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور یہ کہتا ہوا جاتا ہے۔
اور حج میں نے پہلے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد غیر ذی زرع کہ اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ آئیں. آپ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل ہیں، چل رہے ہیں، آپ ایسے یہاں رکنا چاہتے ہیں. جبریل سے کہتے ہیں، جبریل کہتے ہیں نہ یہاں نہ رکیں، آپ چاہتے ہیں کسی اچھے سبزہ زمین پر علاقے میں آپ رکیں، لیکن جبریل کہتے ہیں نہ آپ کو یہاں پر رکنے کا حکم نہیں ہے، آپ چلتے ہیں. اللہ کی طرف سے جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل ہمارے نبی حضرت ابراہیم کو اب یہاں واد غیر ذی زرع ایسی سنگلاخ وادی میں، ایسی بنجر اور پہاڑی علاقے میں اپنے لخت جگر اسماعیل ننھے سے بچے ہیں اور اپنی بیوی رفیق حیات حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم ان کو یہاں چھوڑ دو. عجیب امتحانات ہے، عجیب آپ کی جو ہے آزمائش ہے. قرآن کریم نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزمائے گا. اور یہ آیت صرف اس حد تک نہیں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ آزمائے گا. خدا کی جانب سے انہیں آزمایا جائے گا. آزمانے کے انداز نرالے ہیں، آزمانے کے طور طریقے الگ الگ ہیں. آزمایا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایسی وادی میں یہاں پر چھوڑ دو. آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور آپ کو حکم ہوا کہ دین کی دعوت کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، کلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ انہیں جو ہے چھوڑ دیں اور آپ وہاں سے چلے جائیں، ملک شام کے لیے چلے جائیں. تو محترم ناظرین کرام، آپ وہاں سے ملک شام کے لیے جانے لگے. آپ نے ارادہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے تو آپ کی رفیق حیات حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس وادی غیر ذی زرع میں، ایسے علاقے میں جہاں نہ کوئی چرند نہ پرند نہ کوئی انسان، نہ یہاں کی کسی آبادی کے جیسا کوئی علاقہ، ایسے جگہ میں ہمیں بے آب و عیا اور بے سہارا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو فوراً اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاجرہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. وہ بھی نبی کی بیوی ہے. انہیں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دن، وہ وقت یاد آ گیا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور آپ کو اس جنگل میں ڈال دیا گیا، آپ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. تو وہاں پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ آگ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہے، اور وہ آگ آپ کے لیے ایسی بہترین چیز بن جاتی ہے نہ جس سے آپ کو نہ ٹھنڈک ملتی ہے نہ گرمی ملتی ہے. معتدل جو انسان کے لیے ضروری موسم ہوتا ہے، جو ضروری عمل ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے وہ آپ کے لیے وہ آگ بن جاتی ہے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم کو کہ جائیں، جس خدا نے اس آگ میں آپ کی حفاظت کی ہے، وہی خدا آپ کے اس بچے کی اور آپ کی رفیق حیات کی اس وادی غیر ذی زرع میں حفاظت کرے گا. اس لیے ناظرین کرام، آپ چلے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے دین کے دعوت کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ چلے گئے. آپ کے ساتھ جو زاد و راہ تھا، آپ کے ساتھ جو سامان تھا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا. کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا، اب وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. آپ چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام ہیں اور آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہو رہی ہے.
پینے کا پانی ختم ہو گیا، ساتھ کے کھجورے چھوارے ختم ہو گئے، حضرت حاجرہ کے سینے میں دودھ نہیں ہے، ماں ہوتی ہے حضرت حاجرہ۔ صفا اور مروہ جو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، خانہ کعبہ سے قریب ہے، حضرت حاجرہ صفا کی طرف چکر لگاتی ہے، مروہ کی طرف چکر لگاتی ہے، جسے قرآن کریم نے کہا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا کا چکر لگاتی ہیں کہ کہیں صفا میں پانی نظر آئے، کبھی مروہ کا چکر لگاتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آئے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ ماں بچے کے خاطر تقریباً 7 چکر لگاتی ہے، دوڑتی ہے اور بھاگتی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی کرامت، خدا کا معجزہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے، خدا کی رحیمی اور کریم ذات جو اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور آزمائش سے پہلے ہی نواز دیتا ہے، امتحان لیتا ہے، امتحان لیتے ہی اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ابھی سفر کر رہی تھی، ابھی آپ دوڑ ہی رہی تھی اور آپ اپنے بچے کی طرف آتی، اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آتی، آپ آئیں، آپ نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، پیاس کے لیے، پانی کے لیے پیاس سے سسک رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو رگڑتے ہیں، اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہیں، آپ کے پیر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسے کہتی ہے زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ حج ہم پر اور آپ پر ایک فریضہ ہے اللہ کا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے اسلام کا یہ ایک رکن ہے۔ اس کو ادا کرنا ہر اس صاحب نصاب جس کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا کہ بیت اللہ جا کر آ سکتا ہے اور جا کے آنے تک کے ان کے اہل و عیال کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ حج کرے۔ اور اگر کسی آدمی نے اس کے باوجود حج نہیں کیا، اس پر حج فرض ہو گیا تھا، لیکن یوں ہی دنیا کے مشغلے میں، دنیا کی چیزوں میں پھنس کر اس نے جو ہے حج کو ادا نہیں کیا اور جو ہے دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، تو جو ہے محترم ناظرین کرام، پھر اس کے بارے میں وعید آئی ہے۔ کہاں حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کے الفاظ ہے کانا یہودین او نصرانین، چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائیں یا نصرانی ہو کر مر جائیں۔ اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، اہل ایمان کو، اپنے فضل کرم سے بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائیں، نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیں اور پورے دنیا میں امن و امان کے ماحول کو، امن و شانتی کے ماحول کو قائم رکھے۔ اور یہ جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ جس کی نحوست سے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف کریں، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیں، ہمارے حال پر ہم فرمائیں، کرم فرمائیں، کہ یہ وبا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس وبا سے ساری انسانیت کو محفوظ فرمائیں اور اس وبا کو دنیا سے ختم فرمائیں، اور اللہ ہم تمام کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک نے جن لوگوں پر حج فرض کیا ہے، اللہ انہیں جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق دے، ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے کہ اگر آدمی یہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ اب نہیں آئندہ سال کریں گے، اس کے آئندہ کریں گے، محترم ناظرین کرام، یہ جو ہیں ارادے کرنا، عزم کرنا
اور نیک عمل کو ٹالنا اور دور کر دینا کہ اس کو جب دل میں ارادہ ہوا تو نیک اعمال کے ادا کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ حج فرض ہو گیا، اب بیٹیوں کی شادی باقی ہے، گھر بنانا باقی ہے، اس لیے کہ اگر ہم حج کریں گے تو بیٹیوں کی شادی میں کہاں سے خرچ کریں گے، حج کریں گے تو گھر کہاں سے بنائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو خالصتاً للہ حج کیا جاتا ہے، جس میں کوئی گناہ کا عمل نہیں ہوتا ہے، ایسا حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسے حاجی کو جو ایسا حج کریں جو اللہ کے نبی کو مطلوب ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس کا رسول چاہتا ہے، صحیح طریقے سے حج کرتا ہے، اللہ کبھی اس کو غریب اور مفلس نہیں کرتا۔ بس میں آپ سے اخیر میں یہی گزارش کروں گا، اور ان لوگوں نے جو ہمارے دوست احباب ہیں جنہوں نے ابھی تمام اعمال ہی آن لائن چل رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے آن لائن ہی پروگرام رکھا ہے، ہم ان کے بھی بہت ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کی جو جماعت ہیں، ان کا ایک جو بہت بڑا عملہ ہے، وفد ہے، اللہ پاک اس میں مزید معاونین، محبین، محسنین کی جماعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمیں پورے عالم میں دین کا کام کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بچنے کی، اور امر بالمعروف کرنے کی، اور نہی عن المنکرات سے اپنے آپ کو بچانے کی، اور منکرات سے دوسروں کو بچنے کی دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ ختم ہوا، اختتام پر ہوا۔ اب میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے، اور جو کل کا عنوان ہے اس کو بھی آپ بغور سماعت فرمائیے، کل تک کے اپنے تمام دوستوں میں اس کی خوب دعوت چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا